مسئلہ 404 کہ زخم یا تھوڑے سے پیلے رنگ کا پانی نکلا ہے، پتہ نہیں اس پانی میں خون ملاوٹ ہے یا نہیں، یا پیپ نکلی ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں خون کی ملاوٹ ہے کہ نجس ہے، یا خون کی ملاوٹ نہیں ہے تو یقیناً پاک ہے، پیپ نجس نہیں ہوتی۔ تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یا اندھیرا ہے، رات ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ صرف پیپ ہے یا اس میں خون بھی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، تو کہا کہ اصل طہارت ہے، اصل طہارہ ہمیشہ شک میں جاری ہوتا ہے، آپ کو شک ہے لہذا اصل طہارہ جاری ہے اور اس کو پاک۔ اذا خرج من الجرح، زخم سے نکلی ہے، او الدمل، تھوڑے سے نکلی ہے، شے اصفر، پیلے رنگ کی کوئی چیز، جو شک ہو فی انہ دم، حملہ شک ہے اس کے بارے میں یہ خون ہے یا نہیں، تو یحکم بے طہارت ہے۔ یہ لا یحکم نہیں لکھا ہوا ہماری آپ کی کتابوں میں، پتہ نہیں کیسے، ہماری میں لا اور یحکم اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، یحکم بے طہارت اور لا پیچھے ملانا ہے، تو طہارت کا حکم لگایا جائے گا۔ وقضا اذا شک فی من جہت ظلمہ، اندھیرا ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ انہ دم او کی خون ہے یا پیپ ہے، ولا، تو اس صورت میں یہی حکم ہے کہ آپ اصالت طہارہ جاری کریں۔ ولا یاجب علیہ الاستعلام، اس پر واجب نہیں ہے کہ یہاں جو روشنی نہیں ہے تو وہ وہاں جائے اور وہاں سے دیکھ کر آئے، واجب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ یاد رکھیے گا کہ موضوعات جتنے ہیں ان کی چھان بین واجب نہیں ہے، بلکہ اچھی بھی نہیں شمار کی گئی ہے۔ واجب تو واجب ایک کام ہے، بھی یہ کام اچھا ہے کر لو، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، کر لو تو اچھا ہے، اس طرح اچھا بھی نہیں کہا گیا ہے۔ موضوعات کی چھان بین جن پر حکم لگتے ہیں، مثلا یہ نجاست موضوع ہے، حکم یہ لگے گا کہ لا یجوز الصلاۃ فی، مثلا پانی موضوع ہے، حکم لگے گا کہ اس کو وضو میں استعمال کر سکتے ہو، اس کو فلاں کر سکتے ہو، اس کو فلاں کر سکتے ہو، مثلا۔ تو یہ موضوعات ہیں جن پر احکام لگتے ہیں۔ احکام آپ کے پاس احکام خمسہ ہیں، وجوب، حرمت، کراہت، استحباب، اباحت، اور حکم بازی بھی آ جاتے ہیں صحت اور فساد کا۔ تو جو چیز صحیح ہے، صحت کا حکم جس پہ لگ رہا ہے وہ موضوع ہے، فاسد ہے یہ حکم لگ رہا ہے یہ موضوع ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ تو یہ جو موضوع ہوتا ہے اس کی چھان بین واجب ہے نہیں ہوتی۔ مثلا خاتون کو ایک خاتون نے کہا ہے کہ میں طلاق یافتہ ہوں، یعنی میرے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ اب ہم ڈھونڈیں گے پہلے کہ پتہ کریں گے یہ کس کے ساتھ اس کی شادی تھی، اس نے اس کو طلاق دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، دیا ہے تو طلاق کی ساری شرائط پوری تھی یا نہیں تھی، طلاق صحیح ہوئی ہے، یہ والی باتیں چھوڑو بھائی، موضوع میں کیوں پڑ گیا وہ؟ جب وہ کہہ رہی ہے مجھے طلاق ہو چکی ہے تو تم شادی کر سکتے، موضوع کی تحقیق چھان بین ضروری نہیں۔ اچھا، وقضا اذا شک من جہت ولا یاجب علیہ الاستعلام، علم حاصل کرنا، معلوم کرنا کہ یہ کیسے آئے، کیا ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ وکذالک اذا حق جسدہ، بدن پہ کھجلی کی، فخرجت رطوبہ، رطوبہ نکلی ہے، یشک فی انہ دم او ماء اصفر، جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ خون ہے یا کوئی پیلا پانی ہے، تو کہا یحکم بطہارت، یہاں بھی طہارت کو شک ہے، اصل طہارت جاری کر، یہ ختم۔ دودھ دوتے وقت گائے کے جو تھن ہیں ان سے نکل آتا ہے خون، تو وہ شامل ہو گیا دودھ میں، یقیناً اگر اس طرح ہوا ہے تو یقیناً سارا دودھ نجس ہے۔ برتن کو بھی پاک کرو، اور برتن کو دھوتے ہیں اندر سے 3 دفعہ، باہر سے 1 دفعہ دھویا جائے، تو اب برتن کو بھی پاک کرو۔ الدم الذی کا یوجد فی اللبن عند الحلیب، عند الحلب، دودھ دوتے وقت جو دودھ میں خون آتا ہے نجس بھی ہے، منجس للحلیب، اور حلیب کو نجس بھی کر دے گا۔ یہ ختم۔ آگے ہے 7ویں اور 6ٹھی نجاست، کتا اور خنزیر۔ بری خشکی پہ رہنے والے کتے، خنزیر، ساری اس کی ہر چیز نجس ہے، روایات اسی طرح۔ جو سمندر میں رہتا ہے اس کا منہ کتے کی طرح ہوتا ہے نا، اور پیچھے تو اس کا وہ اور نظام ہوتا ہے، تو اسی طرح سمندر میں کوئی خنزیر بھی ہے جس کی وجہ سے باری لکھا ہے، تو وہ بھی نجس ہیں۔ تو 2 روایتیں ہمیں ملی ہیں جن میں اشارہ ہے کہ وہ دونوں پاک ہیں، لا باس، ان کے لیے لا باس، یعنی کوئی حرج نہیں۔
اس طرح کے لفظ وارد ہوئے ہیں، تو لہذا باہر والے پاک اور بری جو ہیں وہ اچھا الکلب والخنزیر البریان، خشکی میں رہنے والے کتا اور سور یہ نجس ہیں، بے جمیع اجزائہما، ان کی تمام اجزاء نجس ہیں، بال بھی نجس اور ناخن بھی نجس اور دان بھی نجس، ہڈیاں بھی نجس، ہر چیز نجس، وفضلاتہما، ان کا فضلات بھی ہے، پسینہ، پیشاب پاخانہ تو یقیناً نجس ہے، پسینہ بھی نجس، ورطوباتہما، ان کی رطوبت منہ سے نکلنے والی رال وغیرہ نجس، دون البحرین، باہری سمندر والے جو کتا اور خنزیر ہیں نجس، یہ ختم۔ آگے ہے شراب، شراب انگور سے بنتی ہے، نشہ دیتی ہے، بعض مسلمان ممالک میں بھی عام ملتی ہے، اور باقی مسلمان اکثر مسلمان ممالک میں چھپ چھپا کے پی جاتی ہے، جس گھر میں داخل ہو جائے اس میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے، اور لعنت جو کی تو جس کا کوئی تعلق ہے شراب میں اس کو بھی لعنت میں ساتھ شریک کیا ہے، تو یہ ایک نوست انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے اس کو۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ پیسے کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، سہولیات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے غیر مسلم ہم سے آگے ہیں، لیکن خودکشی انہی میں سب سے زیادہ ہے، حتیٰ بچوں میں بھی جو ہے خودکشی کا رجحان ہے، اور وہاں پر حکومتیں کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کوئی سکون دیں، کوئی ٹینشن سے نکالیں، یہ مشاکل پھر بننا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کی فکر جب منتشر ہو جائے نا ادھر سے ادھر سے ادھر ادھر ادھر، آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو انتشار تک پہنچانے میں ایک دخل شراب کا بھی ہے، جس طرح دوسرے امور دخل ہے یہ بھی، تو آگے بڑھتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے، ایک بوتل پیتے جاتے، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، پھر پیسے پورے نہیں ہو رہے، اور پھر قرضے اٹھا رہے ہیں، اور پھر وہ ادا نہیں کر رہے، اور پھر مشاکل گھر کی بن گئی، اور پھر ہوتے ہوتے پھر خود یہ نہیں، تو کیوں ایسی چیز گھر میں داخل، اس لیے کہا جس گھر میں داخل ملائکہ وہاں میں، اور لانتے جو شروع کی، فلاں شراب لانے والا، جس کا مثلا انگور نچوڑے ہیں بنانے والا، لاد کے لانے والا، ٹیسٹ کرنے والا، پینے والا، سب ملعون بنا۔ تو شراب نجس ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت سی روایات مل جائیں گی، شراب کو حرام کر رہی ہیں اور نجس کہہ رہے ہیں، یعنی کپڑے پہ لگ جائے تو دھوئیں۔ بعض روایات ہمیں مل جائیں گی جن میں دھونے کی بات نہیں ہے، یعنی اس کو نجس قرار نہیں دیا گیا ہے، تو وہ ہم ادھر تقیہ پر حمل کریں گے۔ تو یہ شراب تو ہے نجس۔ شراب کے علاوہ جو نشہ دینے والی چیزیں ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک ہیں جو جب سے بنی ہیں وہ خشکی ہیں، جیسے وہ بھانگ بہنے والی چیز تو نہیں ہے نا، اس کے پتے ہوتے ہیں، تو یا وہ جو پوست ہوتی ہے جس سے چرس بناتے ہیں، تو چرس بہنے والی چیز نہیں ہوتی، تو یہ بھی نشہ دیتی ہے، یہ پاک ہیں یا نجس کا، یہ تو پاک ہے، اور جو ابتدا سے جب سے نشہ آور بنی ہے وہ ہے ہی بہنے والی، اس کا کیا کہو گے؟ کہا دوسرے فقہا اس کو مسکر جو بہنے والا مائع ہے اس کو نجس قرار دیتے ہیں، جیسے سید کھوئی تھے کہ شراب بھی نجس اور دوسرے مسکر جو مائع ہیں بہنے والے وہ نجس ہیں۔ سید سستانی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک شراب تو نجس ہے، شراب نجس ہے، شراب کے علاوہ جو نشہ آور چیزیں اور بہنے والی ہیں وہ ہمارے نزدیک نجس نہیں ہیں حرام، نشہ آور، نشہ آور، ہر نشہ آور چیز حرام ہوتی ہے، پینا کھانا یہ حرام ہونا علیکم السلام اور بات ہے، نجس ہونا اور بات ہے، تو وہ حرام ہے لیکن نجس نہیں۔ روایات کو دیکھیں تو ہمیں کچھ روایات ملیں گی جو کہتی ہیں کہ نجس ہیں، کچھ ملیں گی جو کہتی ہیں نجس نہیں ہیں، تو سید نے جو روایت اختیار کی ہے اس میں معصوم نے واضح کہہ دیا ہے کہ اس میں باقی میں مسکر کا لفظ آ رہا ہے نا، اس میں راوی نے
وہ گن لیے ہیں کہ ہاں ہر اس کی بات نہیں ہے، اس میں ہے کہ نبیذ، مثلا نبیذ کا ذکر کیا ہے جو نشا دیتی ہے، شراب تو نہیں ہوتی انگور سے جو شراب بنتی ہے یہ اس طرح نہیں ہوتی، تو معصوم نے کہا کہ لا باس، اگر کپڑے پہ لگ جائے، اس طرح کی بات ہوئی ہے، یعنی واضح کر کے پوچھا ہے راوی نے کہ مختلف قسم کی باتیں تھیں نا، راویوں کو تشویش ہے، راوی نے جا کر واضح پوچھا تو امام نے کہا ہے کہ لا باس، تو سیاح سستانی اسی روایت کا شاید سہارا لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شراب نجس ہے اور باقی جو نشاور مائع چیزیں ہیں جیسے نبیذ ہے یہ پاک۔ آسام من الخمر والمراد بھی المسکر المتخذ من الاسیر العنبی، خمر سے مراد وہ نشاور مادہ ہے جو لیا جاتا ہے اسیر عنبی سے، انگور کے رس سے لیا جاتا ہے، اگر کسی اور چیز سے لیا ہے تو وہ خمر نہیں کہلائے گا، نشا دیتا ہے تو وہ پاک ہوگا، نجس نہیں ہوگا، حرام ہے اس کا استعمال۔ اما غیر من المسکر والکحول، مسکرات، کحولیات، یہ ساری نشاور چیزیں، المائے بالاصالہ جو اصل سے ہی مائع ہیں جب سے بنی ہیں، امین پھر تو بے جمی انواعی اسپرٹ جو ہوتی ہے زخموں پہ لگائی جاتی ہے، اس کی تمام اقسام، یہ فماقوم بالطہارہ، ان تمام پر طہارت کا حکم ہے۔ اسپرٹ نشا دیتی ہے پینے والے کو تو وہ حرام ہے، اگر نشا نہیں دیتی تو پھر نشاور ہے ہی نہیں، وہ پاک بھی ہے اور حرام بھی نہیں۔ بین کا نہ رعایت الاحتیاط اولا، اگر کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ ان سے اجتناب کریں، کیونکہ بعض روایات میں اس طرح بھی آیا ہے کہ شراب اور مسکر تو کہا کہ نجس، یعنی کپڑے کو پاک کرو وہ لگ جائے، تو مسکر تو آ گیا ہے وہاں پر، اور وہ والی روایت دیکھیں عبداللہ بن بکیر والی جو کہہ رہی ہے کہ لا باس ابھی، تو ان سب کو جمع کرنا ہوتا ہے، فقیہ کا کام صرف ایک نہیں ہے کہ روایت دیکھی اور فتویٰ دے دیا، کتنی ہی روایات اس کے سامنے ہوتی ہیں، ان سب کو جمع کر کے اس نے نتیجہ نکالنا ہے۔ تو اگر آپ کے عوام الناس جہل کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہمارے پاس اصول کافی جو ہے تو آپ اس سے دیکھ لیں گے، ہمیں کیا تقلید کرنے کی، تو رکھو ان کے سامنے یہ 3-4 گروہ ہیں روایات کے مسئلہ، ایک گروہ یہ ہے، ایک گروہ یہ ہے، ایک روایت نہیں گروہ، ایک گروہ یہ اور ایک مسئلہ یہ، اب آپ نکال بتاؤ یہاں کیا تقلید ہے میری، میں بیٹھا ہوں۔ تو یہ عوام کو بے وقوف بنانا، بلکہ ہمارے ہاں تو بے وقوف بنانے کے پیسے بھی بڑے ملتے ہیں، تو مسلمان ملک سے باہر نکلو تو علم جو دے رہا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں، علم ملتا ہے پیسے، یہاں جہالت ملتے ہیں پیسے کو، کہتے ہیں ہم ان سے پیچھے ہیں، تم غلام ہی رہو گے ان کے جو حالت برطانیہ کی دوسری جنگ عظیم کے وقت تھی نا، پہلی جنگ عظیم کو تقریباً 100 سال ہو گیا، اس کے بعد دوسری اس کو 80 سال ہو گیا، اس تک ابھی بھی ہم نہیں پہنچے ہیں، اتنا انہوں نے ایک دوسرے کو مارا اور ان کا عدالتی نظام اس وقت جس ملک کو خراب کرنا ان کا عدالتی نظام ختم کرنا، بس عدالتی نظام کرپشن کا شکار کر، پھر مطمئن رہو گے وہ تمہارا غلام رہے گا، آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے، پھر تم جا کر سردار بن کر ان کے جو ہے فیصلے کرو گے، ان کو لڑاؤ، عدالتی نظام میں وہ لڑیں گے کیا ہوگا، ایک دوسرے سے زیادتیاں ہو، ادھر پیسے دے گا اس نے جج خرید لیا، ادھر دے گا وکیل خرید لیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسے والا ظلم ایک ہوتا ہے ایک انسان دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، اس سے بڑا یہ ہے کہ ایک شہر کا بڑا جو ہے وہ ساری ریاست پہ ظلم ہے، اس سے بڑا یہ ہے کہ بادشاہ ظلم کر رہا ہے، اس سے بڑا یہ ہے کہ جس ادارے نے انصاف دینا تھا وہی ادارہ ظلم کر رہا ہوتا، یہ ملک آپ کہتے ہیں غلامی سے نکلے گا، ناممکن ہے، یہ غلام رہے گا، غلام رہے گا، انسان بننے کے لیے انصاف چاہیے اور ان کے پاس نہیں۔ اچھا الاسیر علیہ نبی، اب ہے کہ ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، نجاست کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، کہ ہمارے پاس انگور ہے اس کا ہم نے رس نکال لیا ہے، وہ برتن میں پڑا ہے اور اس میں ابال آ گیا ہے، آگ کے اوپر رکھا ہے اور تھوڑا سا وہ ایسی آواز پہلے آتا ہے نا ابلنے سے پہلے
یہ شیج ہوتا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوتا، اندر سے ابل رہا ہوتا ہے، تو اتنا شکاٹ سے جو ہے نا وہ ہو گیا ہے، اس مسئلے میں آ گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بلبلے بنے ہوں، انگور کا رس ہے برتن میں اور ایسے آواز آیا آگ کی وجہ سے، یا دھوپ میں رکھا اور تھوڑا بلبلے بن پڑے۔ یہ بلبلے ایسے تو نہیں بن رہے نا، ابتدا ہو رہی ہے ابلنے کی، دھوپ یہاں والی ہو تو ہو سکتا ہے، ہاں کبھی یہاں ایسی بھی ہوتی ہے، تو ورنہ آگ پہ ہے تو تھوڑا سا آواز آیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے آگے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو کوئی بلبلہ بھی نظر نہیں، لیکن آواز آ رہی ہے، پہلے آواز آتی ہے، وہ آواز بس کافی ہے، اس کا مطلب ہے اندر کام ہو رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ایسے ہو جائے تو یہ حرام ہو گیا ہے، اس کا پینا کھانے میں ڈالنا یہ حرام ہو گیا ہے، کھانا پینا حرام۔ اب حرام تو ہے، یہ نجس بھی ہے، کہا نہیں ابھی شراب تو نہیں بنا نا، یہ تو ایسے ابلا ہے، شراب بننے کے لیے کچھ پیریڈ اس کو چاہیے، تو شراب نہیں ہے یہ صرف ابلا ہے، تو یہ حرام ہے، اسیر نبی اذا غلا، جب ابلے تو وہ حرام ہے۔ اب یہ حلال کیسے ہوگا؟ کہا یہ اس کو پھر اتنا سکھاؤ، آگ پہ سکھاؤ یا ہوا کے ذریعے سے سکھاؤ، جیسے وہ ڈرائی کرتی ہے مشین کپڑے سکھانے والی، وہ ہوا کے ذریعے سے سکھاتی ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے اس میں ہوا کا، کپڑے سوکھ جاتے ہیں، تو اس طرح کوئی آلہ آ جائے جو اس کو سکھا دے آگ کے بغیر، اس کو سکھاؤ، جب اس کے 2 حصے چلے جائیں، یعنی 3 لیٹر ہے اور 1 لیٹر بچ جائے، 2 لیٹر اڑ جائے تو اب وہ حلال ہو گیا۔ وہی جو جس میں تھوڑا ابال آیا تھا وہ حرام ہو گیا تھا، 2 لیٹر اڑ جائیں 1 لیٹر بچ جائے، یہ ہے 2 سولس چلے جائیں تو وہ حلال ہو جائے۔ اگر یہ 2 سولس اڑاتے اڑاتے پہلے آپ اس کو شراب بنا بیٹھے، آپ اتنے ماہر نہیں تھے، اس کا کیا آپ نے 2 سولس اڑاتے آپ پہلے اس کو شراب بنا بیٹھے۔ شراب اب 2 سولس اڑنے سے پاک نہیں ہوتی، شراب پاک ہوتی ہے سرکہ بن جائے، تو شراب کو پاک کرنا ہے تو سرکہ بنانا پڑے گا۔ اس اسیر بھی جو ابلا ہے اس کو حلال کرنا ہے، وہ نجس نہیں ہوتا، اس کو حلال کرنا ہے تو 2 سولس اڑانا پڑے گا۔ اب اگر وہ 2 سولس اڑانے والے عملیے میں آپ اس کو شراب بنا بیٹھے تو آپ اس کو سرکہ بنانا پڑے گا، صرف 2 سولس اڑانے سے وہ کام نہیں چلے گا۔ تو شراب کو پاک اور حلال کرنے والی چیز سرکہ ہے، اس کو حلال کرنے والی چیز 2 سولس اڑ جانا، یہ ہے۔ تو لہذا ابھی درمیان میں شراب بن گئی، آپ کو علم ہو گیا ہے کہ شراب بن گئی تھی تو پھر آپ سرکہ بناؤ۔ اگر علم نہیں ہے، جاہل ہے آپ، پتہ نہیں بنی ہے کہ نہیں بنی ہے کہ نہیں، وہ ان کو پتہ چلتا ہے جو شرابی ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں شراب بن گئی ہے کہ نہیں بنی، درمیان میں اس کام کرتے وقت بنی ہے یا نہیں، تو شک ہے نا، ہم کہتے ہیں جب علم ہو شراب بننے کا پھر سرکہ بنانا، جب شک ہے یعنی نہیں بنی بس ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ 2 سولس اڑاؤ اور یہ پھر حلال۔ واضح؟ الاسیر علیہ نبی لا ینجس بغلیان بنصف او بالنار، اسیر نبی جو ہے انگور کا رس نجس نہیں ہوتا جب یہ ابلنے لگ جائے، بنصف سے خود دھوپ میں پڑا تھا، او بالنار یا آگ پہ رکھا ہے، او بغیر ذالک یا کوئی اور طریقہ آپ نے کیا ہے، نہ آگ ہے اور نہ ہی دھوپ ہے، اس میں ہیٹر رکھ دیا ہے، کاویہ نہیں ہوتے جیسے ہیٹر رکھ دیا اس میں چھوٹا سا پانی گرم کرنے والے ہیٹر ملتے ہیں، وہ رکھ دیا اور اس میں نہ آگ ہے اور نہ ہی دھوپ ہے، بس نا لیکن یہ نجس تو نہیں ہوتا، لیکن جارم شرب ہو، اس کا پینا حرام ہے، معلوم جزاب سلساؤ بندار اور بغیر، جب تک اس کے 2 سولس آگ یا آگ کے علاوہ کوئی اور طریقے سے آپ اس کے 2 سولس اڑا نہ دیں، 2 سولس اڑ گیا 1 سولس بچ گیا، یعنی 2 لیٹر اڑ گیا 1 لیٹر بچ گیا 3 میں سے، پھر یہ حلال ہو جائے گا۔ ذهب الثلثاء سارا حلال، یہ حلال ہو جاتا ہے۔ اذا لم یعرض ضرورت مسکرات، جب یہ اطمینان آپ کو نہیں ہے نا کہ یہ مسکر بن گیا تھا، یعنی شراب بن گیا تھا، اگر یہ اطمینان نہیں ہے تو پھر تو یہ حلال ہو گیا۔ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ بھئی یہ تو شراب بن گیا تھا یہ کام کرتے کرتے، تو پھر 2 سولس سے پاک حلال نہیں ہوگا، سرکہ بنانا پڑے گا، کیونکہ شراب پاک ہوتا ہے سرکہ بنانا، پھر سرکہ بنانا۔
کما ادعیا فیما اذا غلا بنفسہ، جس طرح کہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ عصیر عنبی جو خود جس میں غلیان آ جائے نا تو وہ شراب بن جاتی ہے. اگر شراب بن گئی ہے تو پھر فرقہ ہی پاک کرے گا اس کو، اگر نہیں بنی ہے تو پھر 200 لوگ سے حلال ہو جائے گا. وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِالتَّخْلِيلِ، ورنہ حلال نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کو فرقہ بنایا جائے گا. فرقہ بننے کا نام. اچھا، یہ عصیر عنبی کو پتہ چل گیا کہ شراب بن جائے تو نجس اور حرام، اگر شراب نہ بنے اور صرف ابلے تو صرف حرام ہے، نجس نہیں ہے. پھر اس کا محل جو ہے وہ 2 سولس ہے اور اس کا محل شراب کا سرکہ بنانا ہے 1 خرچ. کیا کھجور کا جو کوئی رس نکال لیا جائے اور اس کو ابالا جائے تو وہ حرام یا نجس اور حرام دونوں چیزیں بن سکتا ہے؟ کا جتنا ابالو کھجور والا وہ نجس بھی نہیں ہوگا، حرام بھی. کھجور کا کوئی مسئلہ نہیں. زبیب جو ہوتی ہے کشمش انگور سے ہی بنتی ہے، اس کو ابالا ہے، چاولوں میں ڈالا ہے، سالن میں ڈالا ہے، ابلی ہے کے اندر سارا چھوٹی سی اب اتنی بن گئی ہے، یہ حلال ہے. جی ہم انگور کے رس کی بات کر رہے ہیں، یہ زبیب اور چیز ہے، انگور کا رس اور. تو زبیب انگور کے رس میں وہ خود رس ہے، زبیب میں وہ رس سوکھ جاتا ہے. اب جو اس میں داخل ہوئی ہے نا کوئی چیز اور اتنا بڑا بن گیا ہے تو وہ پانی داخل ہوا ہے جو سالن والا تھا یا جو چاول والا تھا وہ چیز داخل ہوئی ہے، نہ کہ وہی کوئی پانی جو اس کا سوکھ گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے. سوکھ گیا وہ تو گیا. اب کشمش میں پانی نیا آیا ہے تو یہ والا آیا ہوا ہے جو آپ نے ابھی دیگ میں ڈالا ہے یا کیتلی میں ڈالا ہے. العصیر زبیبی والتمری، کھجور کا رس ہے، زبیب کا رس ہے. لا جنجس ولا یارم بالغلیان، غلیان ابلنے سے نہ نجس ہوتا ہے نہ ہی حرام ہوتا ہے. فیجوز بعض التمر والزبیب والکشمش، کھجور، زبیب، کشمش. زبیب جو ہوتی ہے نا یہ وہی کشمش ہوتی ہے لیکن کالے انگور کی ہوتی ہے، اور کشمش جو ہے وہ پیلے انگور کی ہوتی ہے. یہ نہ ہوتی ایک جیسی. ہاں کیا ہاں ایک بات یہاں بڑی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی عصیر زبیبی یا عصیر تمری کھجور والا اس کو غلیان ہو تو یہ نجس بھی نہیں ہوتا اور حرام بھی نہیں ہوتا جب آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ وہ نشاور بن گیا. اگر اطمینان ہے کہ نشاور بن گیا ہے تو پھر نجس تو نہیں ہے لیکن حرام ہے. نشاور ہونے کا اطمینان ہو جائے نا تو پھر ہر مسکر نجس ہوتا ہے. یہ پیچھے گزر چکا ہے، ہر مسکر حرام ہوتا ہے، نجس نہیں ہوگا کیونکہ نجس صرف شراب ہوتی ہے. تو یہ کھجور کا رس ہے یا زبیب کا تو یہ نجس نہیں ہوگا اگر نشاور بن گیا لیکن حرام ہو گیا. یہی بات ہے نا، پیچھے گزر چکی ہے. بہرحال یہاں وضاحت کے طور پر نہیں ہے، یہاں پہلے ہے یہ کہ مسکر جو بھی ہے وہ حرام ہے. یہ گزر فیجوز بعض تمر و زبیب والکشمش، آپ کشمش، تمر، زبیب ان کو ڈال سکتے ہیں فی المطبوخات، آپ کی جو ڈشز پکا رہے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں. مثل المرق، شوربے والے سالن میں ڈالیں. اویل محشا، ترسی اچار نہیں ہوتے یہ محشا ان میں ڈالیں. اور طبیخ، وہ جو آلو مٹر گوشت سبزی اکٹھی جو پکتی ہے اس میں ڈالیں. یہ ہے طبیخ. اور غیر آیا کوئی اور ہے آپ کی ڈش اس میں ڈالیں سب میں. کذا دبس التمر، کھجور کا جو دبس ملتا ہے یہاں دبس ملتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے شہد نہیں ہوتی، کھجور سے بناتے ہیں. شہد جس طرح گاڑھی شہد ہوتی ہے نا اسی طرح کا ہوتا ہے. تو وہ دبس کھجور سے بنتا ہے، وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بھی اس کو نہیں ہے. چاہے آگ کے ذریعے سے انہوں نے اس کو ابالا ہے جو بھی کیا ہے. المسمى بدبس الدم، یہ ملتا ہے یہاں بازار میں، یہ پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، کھاتے بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی آگے ہے مسئلہ 408 فقہا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو فقہا کے بارے میں آپ جتنی روایات دیکھیں گے ان میں آئے گا فقہا بالکل خمر ہی ہے. فقہا تو بے عین ہی خمر ہی ہے، بار بار اس کو خمر کہا ہے. جب بار بار خمر کہا ہے تو خمر والا حکم جو ہے طہارت نجاست والا بھی احتیاط واجب بنا پر یہاں آ گیا ہے. بعض روایات میں تو
مل بھی جائے گا کہ کپڑے پہ لگ جائے تو پاک کرنا. اگر وہ روایت ضعیف ہوگی شاید جس کی وجہ سے سید جو ہے احتیاط واجب لگا رہے ہیں. ورنہ خمر کو شراب کہا گیا ہے, اپنا فقہا کو خمر کہا گیا ہے. جس طرح کہا کہ التقی و عالم, ایک بندہ پرہیزگار ہے لیکن پڑھا کچھ بھی نہیں ہے, کہا عالم ہے. یہ مجازن جیسے کہتے ہیں. اب خمر اور چیز ہے, فقہا اور چیز ہے, کہا یہ خمر ہے. اگر میرے پاس میں ہوتا آئمہ سے اس طرح ہے کہ جو میرے پاس میں ہوتا اور جنہوں نے پیا تو ان پہ حد جاری کرتا. اگر میری حکومت ہوتی تو اس کے پینے والے پہ حد جاری کرتا. بعض روایات میں ہے کہ یزید کے سامنے جب مولا کا سر رکھا تو اس وقت وہ یہی فقہا پی رہا تھا, اور اوپر جو کپڑا رکھا یا اس طرح کی چیز مولا کے سر, اس کے اوپر شطرنج بنی ہوئی. فرمایا ہمارے شیعہ جو ہے وہ نہ فقہا کے قریب جائے اور نہ ہی شطرنج, اور جب بھی دیکھ لیں نا, یہ لوڈو جو ہوتی ہے پاکستان میں, اس کے پیچھے شطرنج بنی ہوئی ہے, جب بھی دیکھ لیں تو ہمارے دادا حسین کو یاد کریں. شطرنج کو جب دیکھو تو پھر مولا حسین کو یاد کیا کرو. وہ اس کے پیچھے پہلے جو ملتی تھی لوڈو, اس کے پیچھے شطرنج بنی ہوئی ہوتی, تو اسی لیے اس کا بیچنا پھر جائز نہیں ہوگا. لوڈو کے بارے میں ظاہراً تو یہ ہے کہ یہ جائز ہے. نہ تاش کو چھوڑیں, شطرنج کو چھوڑیں, جو چیز بنی ہی جوئے کے لیے نا ان کو چھوڑیں. لوڈو کیا جوئے کے لیے بنی, تو یہ پتہ نہیں ہے. جب پتہ نہیں ہے, جس کے بارے میں پتہ ہے اس کو نہیں کھیلنا. بغیر شرط کے کی بات کریں, شرط تو حرام ہے, اس کو چھوڑیں بغیر شرط کے. جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ جوئے کے لیے بنا ہے, بنی ہی جوئے کے لیے یہ چیز ہے, جیسے شطرنج, تو پھر تو جو بھی, اب شطرنج کا مجھے پتہ نہیں بارہ, جو بھی جوئے کے لیے بنی ہے اس کو بغیر شرط کے کھیلنا جائز نہیں. احتیاط واجب لگا دیں. اور جو جوئے کے لیے نہیں بنی ہو اس کو کھیل سکتے ہیں بغیر شرط. اب لوڈو کس کے لیے بنی ہے, جوئے کے لیے یا ایسے ہی کھیلنے کے لیے بنی ہے؟ جوئے کے لیے بنی ہے یا ایسے, کوئی پتہ نہیں. کس نے کہا کھیل سکتے ہیں؟ تاش تو جوئے کے لیے ہی بنے ہیں. تاش نہ لگائے تو نہیں کھیل سکتے. ہم کہہ رہے ہیں, ہم بات کہہ رہے ہیں لوڈو کی, کہ یہ جوئے کے لیے بنی ہے یا نہیں. ہاں بتاؤ, کسی کو پتہ ہے؟ جس کو تاش کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ پتہ ہے. ہاں جوئے کے لیے بنی, ساری دنیا میں اب ہو ہی جوا اسی کے ذریعے رہا. یہ ہاں یہ بنیادی ہے. شطرنج ہو گیا, تاش ہو گیا, دوملا کو ادھر ہوتی ہے. لوڈو کی طرح کی ایک چیز ہے, وہ بھی جوئے کے لیے بنی ہے. لوڈو کا پتہ نہیں ہے. جب میں وہ والی بات لیں جو میں دے رہا ہوں کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, تو کیا موضوع کی تحقیق واجب ہوتی ہے, پتہ کرنا ہم پہ واجب ہے. اب اگر کوئی کھیل رہا ہے تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہتے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کچھ عرصے بعد کہ یہ تو بنی ہی جوئے کے لیے تھی, تو پھر ہم ان کو بھی منع کریں گے, نہیں منکر. ابھی پتہ نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتے. طالب علم چاہتے ہیں کہ ہم کھیلیں, تو بھائی ٹھیک ہے کھیلو, عالم کون بنے گا. یہی چیز جو اگر حرام نکل آئے اس وجہ سے کہ یہ جوئے کے لیے بنی تھی, ابھی ہمیں پتہ نہیں, پھر جو تم اتنا عرصہ کھیلے اس کا ایک اثر دل پہ ہوگا یا نہیں؟ یقیناً دل جس کا کسی کام کا نہیں ہے وہ چھوڑے اور کاروبار کرے. ہو سکتا ہے کہ اپنے پیسے کے ذریعے سے کبھی دین کے کام آ جائے. اگر دل خراب ہے تو یہ کسی کام کا ہی نہیں ہے. پیسہ اس کے پاس نہیں ہے اور دین بھی اس کے پاس ہے. دل جس کا ٹھیک ہے, اور پھر یہ کیا کرے گا, پیسے کے لیے دین ہی بیچے گا. بڑے ہیں جو بیچ رہے ہیں, بس اللہ امان دے. کہا کہ روایت میں ہے کہ انبیاء جو ہیں ان سے تو اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے, اوصیاء ہیں ان کو مسیح بنا کر بھیجا ہے. وہ خراب نہیں ہوتے,
گمراہ ہو گیا۔ جو مومن ایمان جس کو دیا ہے اور وہ چن لیا جس کو، وہ بھی خراب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، ان کی دوستی میں ان کے اندر بھی ایمان آ جاتا ہے۔ اچھے بندے سے بیٹھو گے تو ایمان آ جائے گا، برے کے ساتھ بیٹھو گے تو برا ہی لوگ، تو وہ ان کا ایمان ادھارا ہے۔ انہی کو چاہیے کہ بہت زیادہ دعا مانگیں کہ یہ جو ادھارا آیا ہوا ہے نا یہ چلا نہ جائے۔ ان کو چاہیے کہ دعا کے ساتھ اب اس کو پکا کریں، ہو سکتا ہے مرتے وقت خالی نہ جا رہے۔ الفقاوا و اشراب متخذ من الشعیر، جو سے بنائی جاتی ہے غالباً۔ یہ یوجب النشوۃ عادۃ لا السکر، یہ لا سکر ہوگا، یہ نشوے کا سبب بنتی ہے، جوش میں لے آتی ہے، بندے وہ ہو جاتی ہے، پاور آ جاتی ہے اور جوش کا آ جاتا ہے، جذبہ بلند ہوتا ہے، جنون آ جاتا ہے، یہ نشہ نہیں دیتی حکا۔ تو یہ والی جو ہے یہ کا حرام ہے پینا، اور نجس بھی ہے احتیاط واجب۔ ولیسا من ماء الشعیر الذی یصف الاطباء، یہ جو ماء الشعیر جو کا پانی جس کے بارے میں ڈاکٹر دوائی کے طور پر جو دیتے ہیں وہ فقا نہیں ہے، فقا اور چیز ہے۔ فقا جو ہے یارم شرب، اس کا پینا حرام ہے، بلا اشکال، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، فتویٰ ہے حرام ہے پینا۔ ولاوت لزوما یعام الماء معاملۃ النجس، احتیاط واجب بنا پر اس کے ساتھ نجاست والا معاملہ کیا جائے، یعنی احتیاط واجب بنا پر نجس ہے، فتویٰ نہیں۔ اچھا، عطا سے چھٹی نویں نجاست کافر۔ کافر کون ہے گا؟ جو ملحد ہے وہ کافر ہے، ایک قسم کافر کی علیہ السلام ملحد ہے کہ جو یہ کہہ رہے اللہ ہی نہیں ہے۔ ایک اور قسم ہے جو کہتا ہے اللہ ہے لیکن میں کسی دین پر نہیں، کسی دین پر بھی، نہ مسلمان نہ عیسائی نہ یہودی نہ کچھ، یہ مانتا ہوں کہ کوئی ہے صحیح جس نے کائنات کو بنایا اور وہ اس کو کسی نے نہیں بنایا اور اس طرح، اور میں دین کوئی نہیں مانتا، یہ بھی کافر ہے۔ ایک اور بندہ ہے جو کہتا ہے کہ بھئی میں کلمہ پڑھتا ہوں تمہارے نبی کا، لیکن یہ جو نماز ہے نا یہ نہیں ہے اسلام میں، یہ روزہ نہیں ہے، یعنی بدیہی امور جو اسلام کے ہیں، واضح امور ہیں، ان کا انکار کر رہا ہے، اور انکار بھی ایسا کہ جس سے رسول کی تکذیب لازم آ رہی ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ضروریات یعنی بدیہات واضح امور جو دین کے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر رہا ہے، اس طرح کہ یہ والا بندہ انکار کر رہا ہے تو اس سے تکذیب النبی لازم آ رہی ہے، سید المرسلین کی تکذیب لازم آ رہی ہے، یہ بھی کافر ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو انکار کرتا ہے اور اس سے یہ چیز لازم نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ جنگلوں میں رہنے والا ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے نماز نہیں ہے، تو اس کو سمجھاؤ تو وہ مان لے۔ اس کے نماز نہیں ہے کہنے سے تکذیب الرسول لازم نہیں آتا، اور یہ جو یہی پیدا ہوا ہے یہی رہ رہا ہے، سب کچھ ادھر ہے اس کا، اور حوضے میں پلا بڑھا ہے اور پھر کہا نماز نہیں ہے، تو یہ اس سے تکذیب النبی لازم آ رہی ہے۔ بات تو دونوں ہی ایک کر رہے ہیں، جہاں لازم ہے تکذیب جھٹلانا رسول تو وہ ہے کافر، اور جس سے لازم نہ ہے وہ کافر نہیں۔ تو یہ کافر کی چند قسمیں ہو گئی، ایک ہے اللہ کو ہی نہیں مانتا، ایک ہے مانتا ہے لیکن رسول کو نہیں، ایک ہے اللہ رسول دونوں کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن ضروریات دین میں کسی کا انکار کیا جو تکذیب کا سبب بنی، یہ اور کافر کوئی نہیں ہے۔ الکافر ہوا من لم ينتهل دینا، جو کسی دین کو بھی کی طرف منسوب نہیں ہے، اور انتہا دینا غیر الاسلام، یا دین کو اس نے پکڑا اسلام کے علاوہ، اور انتہا الاسلام، اسلام اس نے پکڑا ہے، ہمارا کلمہ پڑھتا ہے لیکن جاہد ما یعلم انہ من الدین الاسلامی، انکار کیا ایسی چیز کا جس کے بارے میں معلوم ہے کہ دین اسلامی کا حصہ ہے، راجع جہدہ الی انکار الرسالہ، کہ اس کا انکار الرسالہ کی طرف پہنچ گیا ہے، نماز کا انکار الرسالہ تک لے گیا ہے، ولا فی الجملہ، یعنی پوری رسالت کا انکار نہیں ہے لیکن نماز والے معاملے میں تکذیب الرسول ہو رہی ہے، بیان یرجع الی تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض ما بلغہ عن اللہ، بعض چیزوں میں تکذیب کر رہا ہے، فی العقائد کالمواد،
اور فی غیر یا عقائد کے علاوہ اپنا عقائد کے علاوہ جی فروعات کا کل حکام فرعیہ نماز روزے وغیرہ کا. مولا امام زمانہ امام مہدی کے آنے کا انکار کر دیا ایک بندے نے. یہ ایسے بھی تو ہے نا. اب یہ وہ بات ہے جو پوری امت کے نزدیک متفق علیہ ہے. انکار کر دیا اور وہ بھی جانتے بوجھتے سب کچھ سامنے ہے روایات ہر چیز ساری امت کا اتفاق ساری تاریخ سامنے ہے اس کے بعد نہیں مانتے. قیامت آ جائے گی وہ نہیں آئے گی. ایسے بندے پر بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے کیونکہ یہ ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے جو واضح ترین امر ہے اور پوری امت بھی سوالیہ نشان ہے کہ اس کا کیا ہوگا. اور بھائی قیامت سے پہلے آنا اس میں اختلاف ہے. اس میں اختلاف ہے ابھی پیدا ہے یا نہیں ہے. قیامت سے پہلے آنا ان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سنی شیعہ وہابی سب کہتے آئے گا. ہزاروں روایات. اچھا اما اذا لم يرجع جهاد الى ذلك بیان کان بسبب بعد عن البیئہ الاسلامیہ اسلامی ماحول سے دور ہے اس لیے نماز کا منکر بن گیا ہے تو تقریب النبی لازم نہیں آ رہی. یہ جاہل احکام دین سے تو فلا یحکم بکفر ہے اس کے کفر کا حکم نہیں لگائے گا. اما الفرق الضالہ المنتحل للاسلام فیختلف حالهم فيه وہ فرقے جو گمراہ ہوئے غالی نقوی ان کا کیا حکم ہے کہا یہ بھی کیا ہے تو یہ کل پڑھیں گے.